معزز دوستوں، لاہور آدمی کو بوڑھا کیوں نہیں ہونے دیتا؟ کرشن چندر نے کہا تھا کہ لاہور آدمی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ دراصل کسی شہر میں رہنا اور کسی شہر میں بسنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں ہی مختلف کیفیات ہیں۔ لاہور میں رہنا نہیں بلکہ بسنا پڑتا ہے، اور پھر لاہور آپ کے دل میں بس جاتا ہے، اور ایسا بستا ہے کہ پھر کوئی اس دل میں بس نہیں سکتا۔ مہر النساء لاہور میں نور جہان بن کر آسودہ خاک ہوئیں۔ لاہور سے انہیں بڑی محبت تھی، جس کا اظہار اس لازوال شعر کی صورت میں کیا۔ لاہور راہ با جاں برابر خریدایم، جان دادایم و جنت دیگر خریدایم۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ لاہور کو ہم نے جان کے برابر قیمت پر حاصل کیا ہے، ہم نے جان قربان کر کے نئی جنت خرید لی ہے۔ پطرس بخاری نے کہا تھا کہ لاہور کے کانٹے کا علاج نہیں۔ کرشن چندر نے لکھا کہ لاہور آدمی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ مشہور افسانہ نگار کرشن چندر لاہور میں رہے، ایف سی کالج میں تعلیم پائی۔ وہ اس شہر سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آزادی کے وقت ہندوستان جانے کے بعد بھی اپنی روح لاہور میں ہی چھوڑ گئے۔ اس شہر کا تذکرہ وہ کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی طرح رقت امیز لہجے میں کیا کرتے تھے۔ وہ لاہور سے آنے والوں کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے اور اپنے محبوب شہر کی گلی کوچوں، عمارتوں، بازاروں اور باغوں کا احوال بڑی تفصیل میں پوچھا کرتے تھے۔ کرشن چندر نے احمد ندیم قاسمی کے نام اپنے خط میں لکھا کہ لاہور کا ذکر تو کجا، اس شہر کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، جنہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز محسن لاہوری کے کلمی نام سے کیا تھا، مرتے دم تک لاہور کے عشق میں گرفتار رہے۔ لاہور کی باتیں کیا کرتے تھے اور لاہور کی باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ ایک مرتبہ ٹی وی پر انٹرویو کے دوران لاہور کا ذکر آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اے حمید برما میں قیام کے دوران اپنے جنم بھومی امرتسر کی بجائے لاہور کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لاہور کا نام زبان پر آتے ہی طلسم و اسرار کی الف لیلہ کا ایک باب کھل جاتا ہے۔ لاہور ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ سید احمد شاہ پطرس بخاری کا شمار بھی لاہور کے سچے عاشقوں میں ہوتا تھا۔ نیو یارک میں قیام کے دوران انہوں نے صوفی تبسم کے نام ایک خط میں پوچھا کہ کیا راوی اب بھی مغلوں کی یاد میں آہیں بھرتا ہے؟ گویا یہ شاعر اپنے عاشقوں کے اعصاب پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی دوسری جگہ پر سکون نہیں پا سکتے۔ جمنا داس اختر، گوپال متل، پران نوائل اور ان جیسے کئی قلمکار آزادی کے بعد لاہور سے کوچ کر گئے، لیکن ان کے دل میں لاہور ہی اٹکا رہا۔ مشہور شاعرہ شبنم شکیل لاہور کے ہجر میں غزلیں کہتی رہیں۔ بھارتی فلمی اداکار بران، اوم پرکاش، دیو آنند، یش چوپڑا اور ناول نگار ببسی سدوا جیسے مشاہیر لاہور کی بزم سے اٹھ جانے کے باوجود اس کی طرف بار بار مڑ کر دیکھتے رہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لاہور ایک کیف و مستی کا نام ہے، ایک نشہ ہے جو طاری ہو جائے تو اترنے کا نام نہیں لیتا۔ پیدا ہونے کے لیے لاہور کے درشن کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ روز گزار کے جنت وچ سب درشن کر لے ہوراں دے، جدوں پی لے جام انگوراں دے، ایک بابے غم نال آہ بھری، نالے بات کہی ایک صاف کھری، اتھے ٹشن بڑی نالے ٹور ویے، جو لبنے ساں او دور ویے، پر میریا مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور ویے، جتھے وسدے نے سب دل والے، جتھے وسدا شہر لاہور بھی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔